الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ آپ سب لوگوں کو ہمارے LMS پہ پورٹل پہ لرننگ مینجمنٹ سسٹم اس میں انرول کر دیا گیا ہوگا۔ میں آپ کو دکھا دوں کہ آپ نے وہاں سے کیسے کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے اور اسائنمنٹ اور پروجیکٹ کے بارے میں۔ تو آپ نے براؤزر پہ آ کر آپ نے لکھنا ہے lms.muhaddismedia.com۔ اس میں آپ اپنا پاسورڈ دیں گے، لاگ ان نیم اور پاسورڈ جو آپ کو ایڈمن ساز صاحب کی طرف سے ملا ہوگا۔ تو اس میں آپ اپنے کورس میں آ جائیے۔ ہمارا یہ کورس ہے SDN قرآن سپرنگ 22۔ اس کورس میں جب آپ آئیں گے تو یہ شروع میں ہم نے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا کورس ہے ترجمہ قرآن کا، تو ترجمہ قرآن اور اس کی فضیلت کے حوالے سے 2 احادیث لکھی ہوئی ہیں، آپ کو ویلکم کیا ہوا ہے۔ ہماری کورس آؤٹ لائن ہے۔ کلاس سے متعلق کوئی سوال جواب ہو، کوئی دیگر معاملات ہوں، آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ لوگ وہ واٹس ایپ گروپ میں ڈسکشن کا جو ہمارا گروپ ہے اس میں بھی آپ کویسچن کر لیتے ہیں۔ اگر تو 2 ٹوک کلاس سے متعلق ہو تو آپ آن لائن ہی کر لیا کریں۔ اگر وہ ڈائریکٹ کلاس سے متعلق نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ گروپ میں کر لیا کریں، ہمارے واٹس ایپ ڈسکشن گروپ میں فیڈ بیک وغیرہ آپ دے سکتے ہیں۔ یہ مختلف لنکس دیے ہوئے ہیں، جو چیزیں آپ سمجھے ریڈنگ میٹیریل کے طور پر۔ اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ مصباح القرآن ہے۔ مصباح القرآن پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر، اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر دے انہوں نے یہ مصباح القرآن کے نام سے آسان ورڈ ٹو ورڈ الفاظ معنی لکھے ہیں انہوں نے، اور مختلف کلر میں۔ تو یہ آپ اگر مصباح القرآن میں آئیں گے یہاں سے تو آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کھل جائے گی۔ اس ویب سائٹ پہ جب آپ یہ بیتالقرآن.org اس لنک پہ کلک کریں گے تو یہ سارے پارے ہیں مصباح القرآن کے۔ تو جو پارا آپ کو چاہیے آپ اس پارے کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا پارا الف لام میم، مگر اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جو پارا بھی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں یہاں سے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آپ کو لفظی ترجمہ، میں لفظی ترجمہ کو پریفر کرتا ہوں، شروع میں لفظی ترجمہ آنا چاہیے۔ لفظی ترجمہ آئے گا تو بامحاورہ ترجمہ آپ اچھا کر سکیں گے۔ تو سیدھا بامحاورہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، جب شروع میں ترجمہ سیکھنا ہو تو لفظی ترجمہ سیکھنا چاہیے۔ یہ پارا 1، اس کو اگر آپ کلک کریں تو یہ دیکھیے، یہ 3 رنگوں کی مدد سے پہلی بار گرامر کے بغیر علامات کے ذریعے یہ ترجمہ قرآن کا جدید و منفرد انداز۔ تو اس میں آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت فائدہ مند ہے۔ اس میں انہوں نے 3 رنگ رکھے ہیں۔ یہ جو بلیک کلر ہے یہ ان الفاظ کے لیے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں روزمرہ اردو میں۔ کیسے پتہ لگے گا ہمیں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں؟ نیچے انہوں نے اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ مثلا الحمد ہے، کہتے ہیں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثالیں دی ہیں، جیسے ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ لام زد لی اور اللہ یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ رب العالمین اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ العالمین دیکھیے، عالم اسلام، عالم برزخ، عالم کفر۔ تو الصراط المستقیم، نستعین، نعبد، ان سب کے نیچے مثالیں موجود ہیں۔ عبادت، عابد، معبود وغیرہ وغیرہ، مستقیم، خط مستقیم، استقامت۔
اس میں یہ جو سیاہ رنگ ہے یہ ان الفاظ کے لیے ہے جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 65% قرآن کے الفاظ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اور یہ جو بلو کلر کے ہیں لائٹ بلو یہ وہ الفاظ ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ 2-3 پیجز پڑھیں گے تو آپ کو ان الفاظ کا معنی آنا شروع ہو جائے گا. یہ کوئی 50 کے قریب الفاظ ہیں. یہ کوئی پورے قرآن کریم کا 20% بنتے ہیں. تو یہ جب آپ شروع کرتے ہیں ترجمہ وغیرہ تو آپ کو یہ 2-3 صفحات ترجمہ پڑھنے کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو انہوں نے پنک کلر یا ریڈ کلر دیا ہوا ہے تو یہ وہ الفاظ ہیں جو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ اردو میں بھی زیادہ استعمال نہیں ہوتے اور بار بار بھی استعمال نہیں ہوتے. یہ آپ سمجھیے کہ یہ نئی ووکیبلری ہے جو آپ کو لینی ہے روزانہ. تو یہ دیکھیے یہ پوری سورہ فاتحہ میں ایک ہی لفظ ہے. اگر آپ اگلے پیج پہ آئیں گے تو یہ الف لام میم کے پیج پہ ایک بھی لفظ نہیں ہے سرخ یا پنک. اس سے اگلے پیج پہ آئیں تو اس میں جو ہے وہ بعض الفاظ ہیں جو سرخ ہیں. تو بہرحال لفظی ترجمہ کے لیے آپ اسے مد نظر رکھیں. تو LMS پہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. تو اگر آپ کو لفظی ترجمہ دیکھنا ہے تو مصباح القرآن سے. اگر با محاورہ ترجمہ دیکھنا ہے ایک سے زیادہ ترجمے دیکھنے ہیں مختلف ترجمے ہیں. مولانا جوناگڑھی صاحب کا بھی ترجمہ موجود ہے, مولانا مودودی کا بھی ہے, احمد رضا خان صاحب کا بھی ہے, جلندری صاحب کا ترجمہ بھی ہے. یہ ویب سائٹ ہے تنزیل نام کی, اس پہ کلک کریں گے تو وہ ویب سائٹ آ جائے گی. اگر آپ مختلف تفاسیر دیکھنا چاہتے ہیں, مشہور تفسیر کا میں نے یہاں لنک دیا ہوا ہے, تفسیر احسن البیان. یہ وہ تفسیر ہے جو سعودی عرب میں وہ فری تقسیم کرتے ہیں, جو بھی حج عمرے کے لیے جاتا ہے اس کو دیتے ہیں. وہ یہ تفسیر ہے. اگر آپ نے یہ لینی ہو یہاں سے اور تفاسیر بھی مل جائیں گی. یہاں اکیڈمک کیلنڈر ہے. تو یہ وہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. یہ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ وہاں وہ جو بلو کلر میں یہ 20% الفاظ ہیں قرآن کریم کے جو بار بار استعمال ہوتے ہیں. یہ 50-60 الفاظ ہیں, اس سے زیادہ نہیں ہیں. تو یہاں سے یہ لے لیجئے. تو یہ دیکھیے یہ آپ کا یہ مختلف ویکس ہیں. یہ پہلا ویک ہے, یہ دوسرے ویک چھٹی تھی آپ کی, یہ تیسرا ہفتہ ہے. یہ مختلف لیکچرز جو آپ کی ریکارڈنگز ہیں وہ آپ یہاں کلک کر کے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں. یہ پہلا لیکچر تھا ہمارا امپورٹنس آف قرآن کے حوالے سے. یہ دوسرا لیکچر ہے. تیسرا لیکچر ابھی اپلوڈ نہیں کیا گیا. یہ آپ کا کوئز ہے, قرآن کوئز 1. یہ آپ منڈے 17 جنوری 2 بجے تک آپ اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کے حوالے سے ہدایات دی ہوئی ہیں. اگر آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے تو آپ یہاں کلک کریں گے, اور جب آپ یہاں کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں اٹیمپٹ کرنے کی آپشن آئے گی. میرے پاس ٹیچر ویو ہے, آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویو ہوگا, تو ملتی جلتی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہاں سے آپ نے قرآن کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس دن تو 4 دن دیے تھے میں نے, تو اب آپ کے پاس آج ہفتہ ہے, آپ کے پاس پیر کو 2 بجے تک دوپہر کے پاکستانی وقت کے مطابق ٹائم ہے. تو یہ 2-3 دن ٹائم ہے. لیکن جب آپ شروع کریں گے, یہاں لکھا ہوا ہے یہ نمبر 5 پہ, کوئز کا وقت 15 منٹ ہے. کوئز اوپن کرنے کے 15 منٹ بعد آٹومیٹک بند ہو جائے گا. اگر آپ ایک دفعہ کوئز کھول لیں گے, یہاں سے جب کلک کریں گے تو کلک کرنے سے وہ کوئز اوپن نہیں ہوگا, بلکہ وہ اٹیمپٹ کو کلک کریں گے تو کوئز اوپن ہوگا. ایک دفعہ کوئز اوپن ہو گیا پھر وہ 15 منٹ کے اندر بند ہو جائے گا. پھر نہیں, یہ نہیں ہے کہ آپ ابھی ایک کویشچن آپ حل کریں اور آپ کہیں کہ جی میں ابھی اپنا کام کر لوں تو پھر میں گھنٹے بعد یا میں شام کو دوسرا کویشچن میں اٹیمپٹ کر لوں گا یا کر لوں گی. تو وہ آپ نے جب ایک دفعہ شروع کرنا ہے تو وہ 15 منٹ کے اندر آٹومیٹک بند ہو جائے گا. اور یہ آپ کے پاس ایک دفعہ ہی آپشن ہے کوئز اٹیمپٹ کرنے کی, پھر دوبارہ اسے حل نہیں کیا جا سکے گا. پھر اگر آپ اس کو پورا کیے بغیر چھوڑ دیں گے تو یہ پھر آپ کا یہ پوری طرح اٹیمپٹ نہیں ہوگا. فنش اٹیمپٹ کر کے ہی آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کوئز ہے, یہ اسائنمنٹس ہیں آپ کی. یہ آپ 2 لوگوں کو ایک اسائنمنٹ دی ہے. تو یہ میں نے 48 رول نمبر تک دی تھی, لیکن مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ 65 لوگ ہیں. اصل میں کلاس میں لوگ تھوڑے آتے ہیں, میں نے اس کے مطابق میں نے بنایا تھا. تو اب مجھے پتہ لگا ہے, وہ ساتھ میں لسٹ دی ہے,
65 लोग हैं, तो मैं आज इसको अपडेट कर देता हूँ आज रात इंशाल्लाह। तो या आप कल सुबह से आप असाइनमेंट कर सकते हैं। ये असाइनमेंट अटैम्प्ट करने का आपके पास जो लास्ट डेट है वो ये आप 28 फरवरी तक ये असाइनमेंट जमा करवा सकते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट होगा। तो ये इंशाल्लाह ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला आसानी करे, खैर करे। शुरू करें आगे। कोई किसी का कोई सवाल है तो सवाल कर लीजिए, वरना फिर शुरू करते हैं। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। पहला तो ये कि असाइनमेंट जो है हमारी वो हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप लिख लें, आपके लिए जो जिस ज़बान में आपके लिए लिखना आसान है तो आप लिख लें। उसमें बेहतर यह है कि कंप्यूटराइज्ड हो। बाकी अगर आप हाथ से लिखें और हाथ से लिखकर आप उसका कैमरे से आप उसकी JPGs बना लें, फिर PDF बना लें, वो भी ठीक है। बेहतर ये है कि वो कंप्यूटराइज्ड हो। उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें। जी मिस अम्मारा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो हमारा क्विज है सर, उसमें जो ये सूरह फातिहा से मुताल्लिक की क्वेश्चन होंगे ना जो हमने पढ़े अभी तक। जी 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 सर, ठीक है। पहले 3 लेक्चर से हैं। जी इब्राहिम साहब। वालेकुम सलाम। बेहतर रहेगा उर्दू में हैंड रिटन या फिर इंग्लिश में टाइप? टाइप बेहतर है। आप जिसमें भी करें तो टाइप शुदा बेहतर है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जैसा मैंने पूछा था कि जो असाइनमेंट है वो रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो वो भी ठीक रहेगी? नहीं, रोमन में ना लिखें आप, या उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। रोमन में ना करें। उसके अलावा वो क्विज़ आप जो है ना, क्विज़ जो है वो आप रोमन में कर सकते हैं। उर्दू में आप करें, इंग्लिश में करें, रोमन में करें, अगर उसमें कोई इस किस्म का क्वेश्चन है। लेकिन असाइनमेंट आप रोमन में ना करें, वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सर उसका तीसरा लेक्चर सर कब तक अपलोड हो जाएगा? तीसरा लेक्चर मैं अब तक अपलोड हो जाना चाहिए था। तो साथ साथ मौजूद हैं क्लास में, इस वक्त साथ मौजूद हैं। चलें, वो मैं कहता हूँ साथ से तीसरा लेक्चर जो है वो आप लोगों को मैंने वी ट्रांसफ़र के ज़रिए आपको लिंक तो दिया हुआ उसका। आप लोगों के पास नहीं है तीसरा लेक्चर? पता नहीं सर, मुझे मेल पे तो नहीं मिला। देखिए, हम हर क्लास के बाद ना लेक्चर फौरी तौर पर मैं एक दफ़ा अपलोड भी कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। आप में से अक्सर लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो जिन्होंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो इन साहिब को दे दें। फिर आप इसमें बातें करनी हैं तो ये आप माइक बंद करें, अपना माइक बंद कर दें। तो मैं कह रहा था कि जिनको तीसरा लेक्चर नहीं मिला, मैं कहता हूँ अपनी टीम से तीसरा लेक्चर अपलोड कर दें। लेकिन आपको हर लेक्चर वो अपलोड किया हुआ है। तो जिन लोगों ने वो डाउनलोड कर लिया था तो वो अपने साथियों की मदद कर दें। वैसे मैं कहता हूँ साथ से वो अपलोड करवा दें, अल्लाह करे हो जाए आज रात तक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी सर एक्चुअली मैंने ये पूछना था कि प्रोजेक्ट किस तरह से करना होगा, उसमें हमें क्या मिलेगा जिस पर हमने वर्क करना है? वो यही जो आपकी असाइनमेंट है, यही प्रोजेक्ट होगा। तो ये हम असाइनमेंट के बारे में इंशाल्लाह आइंदा बात करते हैं, अभी टाइम है उसमें। तो क्विज़ के हवाले से अगर कोई चीज़ आपके ज़हन में है तो वरना हम शुरू करते हैं। ये एक सवाल है कि क्या 15 मिनट में क्विज़ हो जाएगा? जी 15 मिनट में इंशाल्लाह क्विज़ हो जाएगा। अगर लिख कर भी सेंड करना हो तो 15 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हमने मालिकि यौमिद्दीन तक तफसील पढ़ ली थी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से लेकर आखिर सूरत तक सिंपल तर्जुमा किया था। तो मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। आयत नंबर ये जो 5 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो
اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا ایاک نعبدو، کہ خاص تیری، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں کہ خاص تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ، و ایاک اور خاص تجھ سے، خاص آپ سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے مخاطب کریں اور اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ اصل میں دعا کرنے کا طریقہ کار ہے، میں انشاءاللہ ابھی واضح کروں گا۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ کار ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو میں صورت کی وضاحت کرنے کے بعد، تشریح کرنے کے بعد پھر اس پوائنٹ پہ آتا ہوں۔ یہ دعا کا طریقہ کار ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کریں بطور اللہ کے عاجز بندے ہونے کے، بطور مسلمان ہونے کے۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا یہ عمل پیش کرے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ صرف اللہ کی عبادت روا ہے، اللہ کی عبادت جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ ایسا شرک ہے کہ جب کوئی شرک کر دیتا ہے تو پھر ایسے بندے پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی وہ جنت کی پھر بو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں، جتنے مرضی اس کے نیک اعمال ہوں، شرک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اگر ایک بندہ شرک پہ فوت ہو جائے اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، یعنی توبہ کے بغیر۔ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں معاف کر دیں، اللہ شرک کے علاوہ باقی گناہ چاہے بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، شرک نہ ہو، تو اللہ چاہیں تو بغیر توبہ کے معاف کر دیں، لیکن شرک کو اللہ کبھی بھی بغیر توبہ کے معاف نہیں کریں گے۔ اگر کسی کی شرک پر موت ہو گئی تو پھر ایسا بندہ دائمی جہنمی ہے، ایسے بندے پر جنت حرام ہے۔ تو عبادت یہ اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ سے ڈرنا اور اللہ کی نظر و نیاز دینا اور اللہ کی قسم اٹھانا اور اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کرنا جانور کا جس طرح اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، تو اللہ پر ہی توکل کرنا، یہ سب چیزیں عبادت کی صورتیں ہیں۔ ان عبادت کی صورتوں میں سے یہ حدیث مبارکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2856۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں ایک گدھے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، یقال له عفیر، جس کا نام عفیر تھا۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادی، کیا تم جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے اللہ کے بندوں پر، وما حق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ تو میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ دکھا رہا تھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2856 ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا لوگوں پر کیا حق ہے اور لوگوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن حق اللہ علی العباد، کہ اے معاذ، بندوں پر اللہ کا جو حق ہے وہ یہ ہے ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، جو لوگوں پر اللہ کا حق ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں عبادت میں۔ یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر۔ وحق العباد علی اللہ، اور جو اللہ کا حق، جو بندوں کا حق ہے لوگوں پر، وہ کیا ہے؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے پھر اللہ اسے عذاب نہ دے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے،
اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر یہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. اگر کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی کمی کوتاہی ہو گئی باقی چیزوں میں، انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دیں گے اگر بندہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، توحید پر عمل پیرا ہے، شرک سے بچتا ہے، تو پھر اللہ پر بندوں کا ایک حق اللہ پر لازم ہو جاتا ہے. اللہ اتنے عظیم ہے، اللہ پر کوئی حق عائد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر یہ حق عائد کر لیتے ہیں بندوں کے حوالے سے کہ جو بندہ میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا. کتنی بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. فقلت، میں نے عرض کیا، حضرت معاذ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، افلا ابشر بہ الناس، یہ تو اتنی بڑی بشارت ہے، میں کیا لوگوں کو بشارت دے دوں یہ؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لوگوں کو بشارت نہ دو، لوگ کہیں اس پر تکیہ نہ کر لیں. تو یعنی یہ حدیث مبارکہ حضرت معاذ نے بیان کی کیونکہ ان کے پاس ایک امانت تھی اور ایک علم تھا جو انہوں نے چھپانا نہیں تھا. تو انہوں نے یہ لوگوں کو بیان کیا کہ توحید اتنی بڑی دولت ہے اور شرک اتنی بڑی نحوست ہے کہ شرک کے ساتھ پھر ایک انسان جو ہے وہ بہت بڑا مجرم بن جاتا ہے اور اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے. تو ہر نماز کے اندر انسان یہ اقرار کرے اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ہم خاص آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ عبادت کے اندر سب سے پہلے عبادت کی صورتیں جھکنا اور نماز وغیرہ پڑھنا اور دعا کرنا. دعا کرنا حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، اے لوگو دعا ہی تو عبادت ہے، یعنی دعا عبادت ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، کسی سے ایسی دعا مانگی جائے جو خدائی اختیارات ہیں، تو یہ شرک اکبر ہے. کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر چیز مانگے. ایک بندہ اولاد مانگتا ہے پیروں فقیروں سے، قبروں پر جا کر غیر اللہ سے مانگے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے. ایک بندہ کہ جی میرا بیڑا پار لگا دیں، اور بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، بزرگوں سے مانگے، نبیوں سے مانگے، سیدنا علی سے مانگے، پیر عبدالقادر جیلانی سے مانگے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے جس طرح عیسائی مانگتے ہیں ان کو اللہ سمجھ کر یا اللہ کا بیٹا سمجھ کر، تو یہ شرک اکبر ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی چیز مانگنا، کسی سے کرم مانگنا، ایسی چیز جو اللہ کر سکتے ہیں، یہ سمجھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کر سکتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور بزرگ اور اولیاء جو فوت ہو کر قبروں میں ہیں تو وہ اب ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو پکارا جائے اور ان سے مدد مانگی جائے اپنی مشکلات میں، ہماری بیڑی پار لگا دیں، ہماری مشکلات حل کر دیں، یا عبدالقادر شیئا للہ، اللہ کے لیے کچھ کر دیں، ان کو پکارنا مدد کے لیے، تو یہ شرک ہے، اللہ معاف کرے. تو صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس طرح عبادت کی دیگر صورتیں وہ سب اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص آپ سے اے اللہ تعالیٰ نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ہم روزمرہ چیزوں میں ہم ایک دوسرے سے مدد مانگ لیتے ہیں. ایک باپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پانی پلا دینا، یا انسان اپنی بیوی سے کہتا ہے، بیوی شوہر سے کوئی چیز مانگتی ہے، ماں باپ بچوں سے مانگ لیتے ہیں، بچے ماں باپ سے مانگ لیتے ہیں، دنیا میں غریب لوگ امیروں سے صدقے کا تقاضا کر لیتے ہیں، ایک مریض ڈاکٹر سے تقاضا کرتا ہے میرا علاج کر دیں، مجھے دوا دے دیں. تو کیا یہ بھی کسی سے مانگنے میں آئے گا؟ جی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے، قرآن کی اس آیت سے پتہ لگتا ہے. اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں. لیکن جیسے میں نے بعض صورتیں پیش کی، تو کیا یہ چیزیں بھی جائز نہیں ہیں؟ یہ جائز ہے سر.
یہ جائز ہے. تو اس میں اور یہ جو ایاک نستعین، یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کے سامنے اپنا یہ عقیدہ رکھے اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، ان دونوں چیزوں میں کیا فرق ہے پھر؟ اللہ کے اس آیت کریمہ کے مطابق تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا یہ تو شرک ہے، تو پھر ان چیزوں کو ہم کیا کہیں گے؟ لیکن یہ وہ چیزیں تو نہیں ہے. اس میں سر یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صرف اللہ رب العزت کر سکتے ہیں، جیسے اولاد دینا، رزق دینا، بارش برسانا، یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. جو لوگ جو ہیں وہ مردوں سے، کپڑوں سے اور دوسرے انسانوں سے مختلف کرتے ہیں. لیکن یہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں یہ معروف ہے. ٹھیک ہے. کہ جیسے وہ تو قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعید سنائی ہے اس کے لیے جو مانگے کی بھی چیزیں نہیں دیتا کسی کو، نام استعمال کی چیزیں نہیں دیتا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. بس سر جی بالکل صحیح ہے. جی بلال صاحب. جی شیخ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا اس کا غیب سے تعلق تو نہیں ہے کہ شاید غیب میں مدد مانگنا یا اس سے مدد مانگنا جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے جو ہمارے سامنے ہے؟ بالکل اچھا پوائنٹ ہے، ابھی میں ذکر کرتا ہوں. جی مس عریج. سر مدد اس سے مانگ سکتے ہیں جو حی ہو، حاضر ہو اور قادر ہو. مطلب اگر ہم کسی سے کہیں گے پانی دے دے تو وہ حی بھی ہے، حاضر بھی ہے اور اس چیز پر قادر بھی ہے. اچھا پوائنٹ ہے، ماشاءاللہ اچھی بات کی آپ نے. میں ابھی وضاحت کرتا ہوں. جی یہ مس زینب. جی سر میں اسی طرح ایک ٹیچر سے آرگیو کیا تھا تو انہوں نے ہمیں سے کہا کہ دیکھیں ہم لوگ قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو، تو وہ بھی تو نماز اور صبر کیا ہے، وہ بھی تو غیر اللہ ہے. اور پھر وہ حضرت ذوالقرنین کے وہ دیتی ہیں حوالہ دیتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین دیکھیں دوال بنانے لگے تو انہوں نے کہا لوگوں سے میری مدد کرو، اب کہ انہوں نے بھی شرک کر دیا. تو اس طرح کے آرگومنٹ دیے جاتے ہیں. میں وہی سوال کر رہا ہوں کہ کیا فرق ہے ان دونوں میں اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ناصر نعمان صاحب. سر ایک ہے کہ مدد یعنی عام روزمرہ کے اشیاء میں چیزیں مانگنا اور ان پہ عام لوگ بھی قادر ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ صرف اللہ رب العزت ہی قادر ہے. ٹھیک ہے، اب اولاد دینا، بیٹا دینا، بیٹیاں دینا یا اس طرح کی چیزیں، تو ان پہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے. جبکہ عام روزمرہ کے اشیاء جو ہیں وہ تو مطلب ہم ایک دوسرے کو پانی پلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، مانگنے کی چیزیں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی جو اللہ کی صفات ہے ان میں تو ہم اس کے شریک نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ جو باتیں آئی ہیں کافی اچھے پوائنٹس آگے ہیں، میں ان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. کسی کے پاس کوئی نئی بات ہے تو وہ بتا دیں. کئی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے ہیں. جی عبدالباسط صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر یہ ایک میڈم نے کہا ہے کہ جو سر نے آرگیو کیا ہے کہ نماز اور صبر سے آپ مدد چاہو، تو اس کے بعد جو آیت ہے ان اللہ مع الصابرین کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں نا. بہت اچھی بات ہے، اچھا پوائنٹ ہے. میں ان چیزوں کو سب چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں انشاءاللہ. کسی کے پاس کوئی نئی بات ہے تو وہ بتائیں ورنہ پھر میں بات کرتا ہوں. جی سر یہ بات ہے کہ جو یہ ہے نا کہ جو ایک کہہ رہی تھی سسٹر کے زندہ ہو اور وہ زندہ بھی ہو اور وہ قادر بھی ہو، اس طرح سے ہو، تو اس طرح تو لوگ زندہ لوگوں کے پاس بھی جاتے ہیں اور زندہ لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بیٹا دے دیں اور آپ بیٹا دینے پہ قادر ہیں. اور میں نے کئی لوگوں کو اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس پیر کے پاس جائیں، وہ بیٹا دیتے ہیں اور یہ لوگ یہ وہ ایسا تعویذ دیتے ہیں کہ جس سے بیٹا ہو جائے اور اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو لوگ یہ سارے اور صاف زندہ لوگوں سے بھی لوگ مانگتے ہیں. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. یہ چیزیں وہاں سے لڑنے تو ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے، میں اب بیان کرتا ہوں. بس آپ ایک کوشش کیا کریں تھوڑی سی مختصر بات ہو تاکہ سب کو زیادہ موقع ملے. تو بات یہ ہے، بات وہی ہے جو آپ سب لوگوں نے کہی ہے، ملتی جلتی بات کہی ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انبیاء کرام ہیں یا نبی ہیں ہم ان سے مانگے کچھ وسیلہ، وہ ہمارے وسیلہ بن سکتے ہیں. وہ نیک لوگ ہیں، اگر ہم ان سے کہیں تو وہ اللہ تک بات پہنچائیں، کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں.
اسی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ آیت بڑی واضح ہے کہ اے اللہ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے صرف اللہ کی عبادت جائز ہے اور صرف اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی جائے تو یہ شرک ہے، اور شرک اکبر ہے۔ کیونکہ دیکھیے پیچھے عبادت کی بات ہو رہی ہے اور پھر ساتھ ہی استعانت یعنی مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے، تو پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مدد مانگنا اور عبادت کرنا یہ اس آیت میں یہ ایک معنی میں ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت شرک اکبر ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا بھی شرک اکبر ہے۔ اب سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ باتیں جو جیسے میں نے ذکر کیا، آپ لوگوں نے مثالیں دیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے بچے سے کہتا ہے بیٹا پانی دے دو، وہ بھی تو مدد مانگ رہا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اچھے کاموں میں، تعاون مانگتے ہیں۔ تو دیکھیے دو چیزوں میں فرق کرنا ہوگا۔ ایک چیز ہے اللہ سے یا کسی سے مدد مانگنا، جیسے میں نے بھی اشارہ بھی کیا تھا کہ ان اختیارات کے مطابق جو اللہ کے ہیں، کسی سے وہ مدد مانگنا جو صرف اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہ جس کو آپ خدائی اختیارات کے ہیں، مثلا اولاد دینا، کسی کی بیڑی پار لگا دینا۔ اب کوئی کسی کی بیڑی پار تو نہیں لگا سکتا نا۔ کوئی بندہ اگر سمندر میں ہے، اس کی کشتی ڈوب رہی ہے، اگر جہاز ڈوب رہا ہے تو کوئی کسی کو موت سے بچا تو نہیں سکتا۔ کوئی کتنا بڑا ہی نبی اور ولی اور پیر فقیر کیوں نہ ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوں، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہوں، وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر پیر عبدالقادر جیلانی ہی کیوں نہ ہوں، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا ان اختیارات کے مطابق جو اللہ کے اختیارات ہیں۔ باقی ہم کسی انسان سے مدد مانگیں، جو کام انسان کر سکتا ہے اس کو آپ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ ایک انسان کی طاقت سے بڑھ کر کسی سے مانگا جائے خدائی اختیارات سے، تو آپ جب کسی سے مانگیں گے، چاہے وہ اس میں یہ فرق کرنا کہ ہم کسی زندہ شخص سے مانگیں یا کسی فوت شدہ سے مانگیں۔ وہ اچھا پوائنٹ کسی نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ تو زندہ پیروں کے پاس جا کر بھی ان سے اولادیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب اولاد دینا تو پیروں کا کام نہیں ہے، تو صرف زندہ اور فوت شدہ کا فرق بھی، صرف یہ فرق کرنا بھی کافی نہیں ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ کسی سے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب مدد مانگنا، چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آپ کسی سے مدد مانگیں، کسی انسان سے مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، مجھے میرا کوئی تعاون کر دو، مجھے گزر بسر کے لیے انسان مریض جو ہے ڈاکٹر سے کہے کہ میرا علاج کر دو۔ لیکن جب مریض یہ سمجھے کہ یہ ڈاکٹر مجھے میری موت سے مجھے بچا سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگر کوئی کسی کے پاس آتا ہے کہ جی کوئی کسی عالم کے پاس آ جاتا ہے، کسی دم کرنے والے کے پاس آ جاتا ہے کہ مجھے دم کر دیں، تو کوئی بندہ اگر یہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ دم کرنے والے کے ہاتھ میں میری بیماری کا علاج ہے اور یہ دم کرنے والے کے ہاتھ میں میری جو ہے وہ زندگی اور موت ہے، اگر یہ چیز کسی کے ذہن میں آ جائے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو کون سی مدد مانگنا شرک اکبر ہے؟ خدائی اختیارات کے مطابق مدد مانگنا۔ باقی کسی سے روزمرہ تعاون مانگنا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی دوسری آیت ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کیا کرو۔ ایک دوسرے سے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے امتیوں سے مدد مانگا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتا ہوں، آپ اس میں میری مدد کریں، میرے معاون ثابت ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، حضرت عیسیٰ کے بارے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اے ایمان والو، یعنی ایک طرف تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ خود انسانوں سے کہہ رہے ہیں اے لوگوں اللہ کی مدد کرو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مراد ہے اس سے مراد وہی ہے جو آگے آ رہا ہے، اے لوگوں اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قال عیسیٰ بن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین میں میرا مددگار کون ہے؟
قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی ہم اللہ کے دین میں آپ کے مددگار ہیں۔ تو یعنی ایک انسان انسانی طاقت کے مطابق، بشری استطاعت کے مطابق ایک انسان دوسرے کا اچھا تعاون کرے تو یہ تعاون اچھا ہے، ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو۔ گناہ کے کاموں میں ایک انسان بشری استطاعت کے حد تک بھی دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتا، ایک انسان ظلم کرنے میں دوسرے کا تعاون نہیں کر سکتا، ایک انسان گناہ کے کام میں کسی کا تعاون نہیں کر سکتا، چاہے وہ بشری استطاعت کے حد تک ہو، لیکن نیکی میں کسی کا تعاون کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں کسی کا تعاون کرنا، انبیاء کے ساتھ لگنا، صلحاء کے ساتھ لگنا، دین کو غالب کرنے میں، یہ تو اسلام کا تقاضا ہے بہت بڑا۔ یہ تو نبی کیا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے یہ تقاضا کرتے رہے ہیں۔ سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں سے کہ ایمان والے اللہ کی مدد کریں۔ اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہے، مراد ہے اللہ کے دین کو غالب کرنے میں انبیاء کا ساتھ دینا۔ تو جو یہ کام کرتا ہے جہاد اور دعوت اور یہ کام کرتا ہے، پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے۔ تو ایک ہے کہ کسی سے مدد مانگنا خدائی اختیارات کے مطابق۔ اب ہمارے ہاں یہ عام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے عمرہ کرنے جانا ہے، حج کرنے جانا ہے، وہاں سے بلاوا آئے گا تو ہم عمرہ حج کرنے جائیں گے۔ کیا مطلب وہاں سے بلاوا آئے گا؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آنے کی اجازت دیں گے اور اگر ہمیں بلائیں گے تو ہم جائیں گے۔ اب مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدائی اختیارات تو نہیں ہیں۔ بلاوا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، نیک کاموں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم مسلمان ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم درود پڑھتے ہیں ان کے اوپر۔ تو اللہ بلاتے ہیں اور اللہ توفیق دیتے ہیں اور اللہ مدد کرتے ہیں۔ ہم بعض دفعہ کاروبار کے اندر ہم دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور آقا کے اوپر صاد بھی لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہو تو کاروبار ترقی کرتا ہے اور منافع زیادہ ہوتا ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو روزی دیتے ہیں اور آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت دیتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو خدائی اختیارات کے مطابق کسی سے مانگا جائے، چاہے وہ دنیا سے جا چکے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، بزرگ ہوں، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں، کسی سے ایسی کوئی مدد مانگی جائے جو خدائی اختیارات کے مطابق ہے تو یہ شرک ہے۔ اور کسی سے کوئی ایسی مدد مانگی جائے جو وہ کر سکتا ہے، بشری استطاعت کے حد تک ہے، ما تحت الاسباب ہے، تو یہ جائز ہے۔ باقی یہ کہنا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین، یہ اسی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اے لوگو صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے۔ بھئی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیوں جائز ہے جب اللہ تعالیٰ خود ہمیں سکھا رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی، تو یہ کہنا کہ جی قرآن میں یہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ کون کہہ رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ؟ میں آپ کے سامنے آیت کھول دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو بتایا جی یہ اللہ تعالیٰ جن ٹیچر سے میں نے کہا انہوں نے اس کا حوالہ دیا اور کہا کہ صبر اور نماز سے اللہ نے خود کہا مدد مانگو، یہ دونوں غیر اللہ ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر غیر اللہ سے مانگنا جو ہے حرام ہے۔ انہوں نے کیا آیت دیا؟ جی عام طور پہ لوگ یہ آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو صبر اور نماز سے۔ آپ ذرا اس آیت کا معنی دیکھیں، کیا اس آیت کا یہ معنی ہے؟ کیا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ صبر کسی بزرگ کا نام ہے اور نماز کسی بزرگ کا نام ہے، تو یہ صبر اور نماز سے مدد مانگنے کا حکم ہے؟ یہ ذرا آیت تو پڑھیے
وستعینوا مدد مانگو بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. کیا مطلب؟ یعنی صبر کر کے اور نماز پڑھ کے مدد مانگو. کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. یعنی آیت کریمہ کا مفہوم بالکل چینج کر دیا کسی نے. اس آیت کریمہ کو آپ کسی تفسیر کے اندر دیکھ لیں، کسی ترجمہ کے اندر دیکھ لیں، کوئی ترجمہ لے لیں. تو اب یہ دیکھیے، یہ مولانا جلندری صاحب کا ترجمہ ہے، اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لے لیا کرو. کیا مطلب؟ یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. صبر اور نماز کیا ہے؟ تو انسان کا عمل ہے کہ انسان صبر کرے گا مشکل میں اور نماز پڑھے گا اللہ کے لیے، تو اللہ کی مدد جلدی آ جائے گی. یہ مطلب ہے اس کا. اور یہی آیت سورہ بقرہ میں آگے بھی ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کی مدد بہت جلدی کر دیتے ہیں. تو یہ آیت کریمہ کے معنی میں تو یہ تحریف ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں صبر اور نماز نامی بزرگوں سے مدد مانگنے کا حکم دیا ہے. یہ کوئی بزرگ ہے صبر اور نماز؟ یہ تو عمل ہے. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہے کہ بھئی اگر تم صدقہ کرو گے تو اللہ کی مدد جلدی آئے گی. تو ہم کہیں دیکھو جی فلاں نے تو صدقہ نام، ہمیں تو صدقہ کے ساتھ مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. جی سر، جی جی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کرنے کے طریقے سے سکھلایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ اگر اسے مانگی تو آپ نے اس کو مانگی. تو یہ تو ایک طریقہ سکھلایا گیا ہے، یہ غیر اللہ تو نہیں، نہ کوئی ایسی شخصیت ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے. یہ تو اعمال ہے نا، یہ تو اعمال ہیں کہ ایک انسان صبر کرے گا مشکل میں تو اللہ کی مدد آئے گی. جو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، اس پہ تو لوگ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کس طرح وہ یہ بھی پروف کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کل اختیارات دیے ہوئے. تو آپ دیکھیے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو عیسائی مانگتے تھے، تو پھر عیسائی پھر ٹھیک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، اے لوگوں میرے بارے میں وہ مبالغہ نہ کرنا جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں مبالغہ کیا. انما انا عبد، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول قرار دینا. تو اگر ہم کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے اور آپ سب کچھ کر سکتے تھے، تو پھر عیسائی جو حضرت عیسیٰ سے مانگ رہے ہیں پھر وہ بھی صحیح کر رہے ہیں. پھر ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے مسیح ابن مریم کو رب بنا لیا ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، انہیں تو ایک معبود اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا. نمبر 2، آپ مجھے بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کس سے مدد مانگا کرتے تھے؟ جب آپ کو مشکل آتی تھی آپ کس سے مدد مانگتے تھے؟ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے تھے، جنگ بدر کے موقع پر آپ نے کس سے مدد مانگی؟ جنگ احد کے موقع پر آپ نے کس سے مدد مانگی؟ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دعائیں موجود ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے مدد مانگتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے تھے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دنیا سے چلے نہیں گئے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں آزمائشیں نہیں آئیں؟ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام پر. صحیح حدیث مبارکہ ہے اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوتا ہے. کیا انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ کے لیے ہیں، ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا سے نہیں گئے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے رسول آپ بھی فوت ہو جائیں گے، یہ بھی فوت ہو جائیں گے. پھر اللہ کے ہاں آپ لوگوں کا مسئلہ اللہ حل کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، اگر یہ کفار نہ مانے. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی. افإن مت فهم الخالدون، کیا جب آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ قریش
کسی کو اللہ نے کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی۔ تو جب انبیاء کرام علیہم السلام بشمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، جب آپ کو زخمی کیا گیا ہے، جب آپ کو مارا پیٹا گیا ہے، آپ کو جھوٹا اور مجنون کہا گیا ہے، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئیں سب سے زیادہ، اور جب کئی انبیاء و رسول کو تو شہید کر دیا گیا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور جب انبیاء کرام علیہم السلام بھی موت سے ہمکنار ہوئے ہیں، تو پھر یہ سمجھنا کہ انبیاء کرام علیہم السلام حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، وہ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھئی اگر وہ دوسروں کی مدد کر سکتے، دوسروں کو وہ مشکلات سے بچا سکتے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، موت سے، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے۔ جی استاد محترم، یہی تو ہم نے سیکھنا ہے اپنے درس میں کہ ان تمام آرگومنٹس کو ہم صحیح طریقے سے اپنے عقیدے کے مطابق درست کریں اور لوگوں کو صحیح بات پہنچائیں۔ بس یہی ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کا ہمارے لیے سبق یہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ خاص آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں اے اللہ صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور خاص آپ ہی سے اے اللہ ہم مدد مانگتے ہیں، ہم نہ آپ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں اور نہ ہم آپ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے دیں ہمیں سیدھے رستے کی، صراط مستقیم کی۔ اہدنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیا گیا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دیں۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہدایت ہوتی ہے کہ کوئی کسی کو سیدھا رستہ دکھا دے بس، اور ایک ہے کہ کوئی کسی کو سیدھے رستے پر چلا دے، اس کا دل بھی موڑ دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم سیدھے رستے کی ہدایت مانگتے ہیں تو دونوں معنی شامل ہیں۔ اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، ہمارے سامنے سیدھا رستہ آ جائے، خیر شر آ جائے، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اللہ ہمارے دل کو سیدھے رستے پر چلنے کے لیے ہمارے دل کو سیدھے رستے کی طرف موڑ دے۔ یہ دونوں معنی شامل ہیں۔ تو جو پہلی صورت ہے ہدایت کی، کسی کو سیدھا رستہ دکھا دینا، یہ مخلوق بھی یہ کام کر سکتی ہے، انبیاء اولیاء بھی، دین کی دعوت دینے والے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھائیں۔ جس طرح قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوتا ہے، رستہ دکھانے والا۔ ایک ہوتا ہے رستہ دکھانا، جیسے ہم کسی کے سامنے خیر اور شر رکھ دیں، کسی کے سامنے دلائل رکھ دیں، یہ ہے کسی کو رستہ دکھا دیا ہے، یہ مخلوق بھی کر سکتی ہے۔ لیکن ایک ہے کہ پھر کسی سے کوئی بات منوا لینا، کسی کا دل اس طرف موڑ دینا، یہ مخلوق کا کام نہیں ہے، یہ نبی کا کام بھی نہیں ہے، یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کا کام ہے، جس کے دل میں، جس کے قبضہ قدرت میں ہمارے دل ہیں۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پھیرنے والے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے لوگوں کے دل اللہ رب العالمین کی مبارک انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبها کیف یشاء، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اللہ دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم دائم رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ صرف ہدایت دے ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ صرف دکھا ہی نہیں سکتے، اللہ باقاعدہ دل بھی موڑ سکتے ہیں۔ لیکن مخلوق وہ دوسرے کو ہدایت کا رستہ دکھا تو سکتی ہے، چاہے نبی ہو چاہے ولی ہو، لیکن کسی کا دل نہیں موڑ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت کوشش کے باوجود ابو طالب کو، اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکے، اور جب وہ فوت ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، صحیح بخاری کی مشہور حدیث ہے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان تھے، غم میں تھے کہ میرے چچا کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ جسے آپ چاہیں اے نبی آپ بھی اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ یہ دل موڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ابو طالب کا دل موڑنا تو آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ تو ہدایت کا رستہ دکھا دینا، یہ اللہ کے علاوہ یہ مخلوق بھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن دل موڑ دینا یہ صرف اللہ رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ
کی ہدایت دے تو یہ اس میں دونوں قسم کی ہدایتیں آ جاتی ہیں. اے اللہ سیدھا رستہ دکھا بھی دے، ہمارے سامنے سیدھا رستہ آ جائے، دلائل آ جائیں، ہمیں علم حاصل ہو جائے، اور پھر اے اللہ اس علم پر عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ان دلائل کے مطابق، اب میں نے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں، کچھ دلائل رکھنے کی کوشش کی ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان دلائل پر مطمئن کر کے ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اے اللہ ہمارا دل اس کی طرف موڑ دے. تو یہ دونوں معنی اہدنا الصراط المستقیم میں شامل ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم یہ سیدھا رستہ، یہ قرآن کریم کا رستہ ہے، قرآن و سنت کا رستہ. صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ہے ان لوگوں کا کہ تو نے انعام کیا جن پر. اے اللہ، یہ کن کا رستہ ہے؟ یہ ان کا رستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا. اللہ نے کن پر انعام کیا؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر. تو یہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اور شہداء اور صالحین، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں صدیقین بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق، دیگر صحابہ کرام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سارے ہی صحابہ صدیق ہیں. تو جن میں بدرجہ اتم سیدنا ابوبکر صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ. شہداء سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور صالحین سارے ہی صحابہ نیک ہیں. تو نبیوں کا اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا رستہ یہ سیدھا رستہ ہے، یعنی گویا کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی ما انا علیہ و اصحابی. حدیث میں آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، اور حدیث مبارکہ ہے وہ سارے جہنمی ہیں سوائے ایک گروہ کے جو جنتی ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا گروہ جو جنتی ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ گروہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، کس طریقے سے؟ جس طریقے سے صحابہ چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن کی تشریح، سنت، وہ امت کو آپ دے کر گئے ہیں. تو ہمارے پاس قرآن اور سنت موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملی ہے، اور اس پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا. یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا. مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور گمراہوں سے مراد عیسائی ہیں. یعنی کبھی بھی انسان کو غیر مسلموں کی، یہود و نصارہ کی، چڑھتے سورج کی دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس اقتدار ہے، مال و دولت ہے، اس دور میں بھی یہود مالدار لوگ تھے، آج بھی یہود و نصارہ مالدار لوگ ہیں. کبھی انسان یہ نہ سمجھے کہ یہود و نصارہ کے رستے پر، طریقے پر عمل کر کے ہم صراط مستقیم، ہم کامیاب ہو جائیں گے. وہ رستہ قرآن و سنت کا رستہ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے. صحابہ کرام نے جس طرح دین پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا ہوگا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، تو یہود و نصارہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو یہ رستہ نبی کا ہے، صدیقین کا ہے، شہداء کا ہے اور صالحین کا ہے، اور ہمیں اس رستے پہ چلتے ہوئے یہود و نصارہ کے طور طریق سے بچنا ہوگا. باقی انشاءاللہ آئندہ، وقت اوپر ہو گیا ہے، معذرت، آج کچھ کلاس ڈسٹرب رہی ہماری نیٹ کی وجہ سے، تو انشاءاللہ آئندہ ہم کلاس کو وقت پہ ختم کر دیا کریں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عبدالباسط صاحب کہہ رہے ہیں کویسچن ہے تو آپ نا ڈسکشن گروپ میں کر لیجئے عبدالباسط صاحب، میں انشاءاللہ جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.